تو رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ کا لمبا عرصہ گزر گیا، آج تک کوئی قرآن کریم کو بدل نہ سکا اور نہ ہی کوئی قرآن کریم کو بدل سکتا ہے۔ برادران اسلام، 1400 سال سے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر زمانے میں طاغوتی طاقتوں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے کہ قرآن کریم کو مٹایا جائے۔ قرآن جس نے مسلمانوں کو دستور زندگی عطا فرمائے ہیں، وہ قرآن کہ جس نے مسلمانوں کو دستور اسلام عطا فرمائے ہیں، اس قرآن کو مٹایا جائے، اس قرآن کے اندر چینجنگ کی جائے، قرآن کریم کے اندر گھٹایا بڑھایا جائے۔ برادران اسلام، کبھی یہودی طاقتوں نے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن میرے دوستو کوئی بھی قرآن کریم کو مٹانا ہی نہ سکا ہے۔ اور برادران اسلام، کبھی عیسائیوں نے قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی قرآن کریم کو مٹا نہ سکا۔ اور آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کو مٹایا جائے، قرآن کریم کے مقابلے پہ کوئی دوسری کتاب تیار کی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج بھی قرآن کریم کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے خدا کی عزت کی قسم کہ قیامت تک کوئی بھی انسان، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر، جتنی بھی اسلام مخالف طاقتیں ہیں، تمام مل کر اگر قرآن کریم کے خلاف اگر اپنی آواز کو بلند کرے، قرآن کریم کو مٹانا چاہے، کوئی بھی قیامت تک قرآن کریم کو مٹا نہیں سکتا۔ نہ کوئی نقطے کو کم کر سکتا ہے، نہ زبر زیر پیش کو بڑھا سکتا ہے۔ قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ اکبر، جو بھی قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کرے گا، یاد رکھو مسلمانوں، وہ خود مٹ جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ بڑی بڑی طاغوتی طاقتوں نے قرآن کریم کو مٹانے کے ناپاک ارادے بنائے، لیکن وہ سب مٹ کر رہ گئے۔ تبھی تو بریلی کے امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے آپ حضرات، ماشاءاللہ اچھا مجمع ہے، آپ نے اچھا اہتمام کیا ہے، انتظام کیا، علماء کو بلایا، اور علماء کا جنب غفیر منبر رسول پر جلوہ فرما ہے۔ ان کی زیارت سے آپ اپنے آپ کو مشرف کریں۔ برادران اسلام، قرآن کریم کو کوئی مٹا نہیں سکتا، لہذا آپ حضرات اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قاری بناؤ، اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، اپنے بچوں کو مفتی بناؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، عصر حاضر کے تناظر میں غور کرنے کا مقام یہ ہے، آج عصر حاضر میں جب یہ کہا جاتا ہے، یہ علماء کی جماعت جب مسجدوں میں جب منبر پر کھڑے ہو کر جب قرآن کریم کی رغبت دلاتے ہیں، اے لوگوں اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قاری بناؤ، تو آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ سامنے نکل کر آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ارے بھائی مولانا بنا کر کیا ہوگا، مولوی کی آمدنی بڑی کم ہوتی ہے، اماموں کی تنخواہ بڑی قلیل ہوتی ہے۔ آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ عالم بنا کر کیا ہوگا، 10-15 ہزار تنخواہ ملتی ہے۔ کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر کی آمدنی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، ایڈوکیٹ بناؤ، ایڈوکیٹ کی آمدنی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں بھیجو، پروفیسر بناؤ، پروفیسر کی زندگی اس کی لائف بڑی عمدہ بڑی خوشحال گزرتی ہے۔ آج کوئی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بیرسٹر بناؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مدارس اسلامیہ
اسلامیہ کے طلبہ کو آج ہمارے مسلمان بھائی کوئی یتیم کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی غریب کہتا ہے، کوئی مسکین کہتا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے طلبہ یہ غریب نہیں ہوتے، یہ مفلس و نادار نہیں ہے، یہ مسکین نہیں ہے، یہ غریب نہیں ہے، بلکہ ان کا مقام اور رتبہ یہ ہے، یہ غریب نہیں کہا جائے بلکہ ان کو مہمان رسول کہا جائے۔ یہ رسول پاک کے مہمان ہوتے ہیں، یہ غریب و نادار نہیں ہوتے کہ جو حافظ قرآن بن گیا، جو عالم دین بنا، وہ مفلس نہیں، وہ غریب نہیں ہے، بلکہ آؤ میرے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں، اپنے ذہنوں کو صاف کرو۔ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، میں دنیاوی تعلیم کا قطعاً مخالف نہیں ہوں۔ اپنے بچوں کو آپ حضرات پروفیسر بنائیے، اپنے بچوں کو آپ IPS بنائیے، آپ حضرات اپنے بچوں کو ایک اچھی ڈگری دیجئے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اس طرح کی گفتگو ہرگز علماء کے حوالے نہ کی جائے، ہرگز اس طرح کی گفتگو طلبہ کے متعلق نہ کی جائے۔ جانتے ہو ان کا مقام اور رتبہ کیا ہے؟ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر ماسٹر بناؤ، مسلمان کہہ رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آؤ ہم نے حدیث رسول سے پوچھا، اللہ اکبر، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مچل کر عرض کیا، اے مصطفیٰ آپ بتائیے آخر عرفہ و اعلیٰ کون ہوتا ہے، اچھا کون ہوتا ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ جب ہم نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تو مصطفیٰ کی حدیث جواب دیتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں سنو سنو، امیر اچھا نہیں ہوتا، اے لوگوں سنو، کھڑا پتی اچھا نہیں ہے، عرب پتی اچھا نہیں ہے، ڈاکٹر یا ماسٹر کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے لوگوں سنو، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ علماء کی جماعت ہے کہ قرآن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ جو قرآن کریم کے پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جو قرآن پڑھانے والے ہوتے ہیں یہ علماء کی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ جو قرآن کریم کے پڑھنے والے یہ حفاظ کرام کی جماعت جو حفظ کرتے ہیں، یہ علماء ماشاءاللہ جو قرآن کے عالم بنتے ہیں، ان کا مقام اور رتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، من سر ان ينظر الى المتعلمین، من سر ان ينظر الى اتقاء اللہ تعالی من النار فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھے اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ برادران اسلام ذرا دیکھیے علماء کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آپ کا یہ مدرسہ ماشاءاللہ یہاں سے قرآن کے حافظ فارغ ہو رہے ہیں، بہت جلد آپ حضرات اپنے ماتے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ حفاظ کرام ان کے سروں پر امامے کو سجایا جائے گا، یہ دولہ بنیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے سروں پر امامہ سجایا جائے گا، دولہ بنیں گے، دولہ۔ اللہ اکبر، دولہ بھی ایک وہ ہوتا ہے، ایک دولہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی بیوی آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، جانتے ہیں ان تمام باتوں کو۔ ایک دولہ وہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے بیوی کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن برادران اسلام یہ بھی دولہ ہوتے ہیں۔ دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ دولہ کہ جس
جس کی بیوی کا انتظام و انسلام کیا جاتا ہے، جس کے لیے بیوی کا انتخاب کیا جاتا ہے، کہ وہ دولہا ہوتا ہے جو ایک دن کا دولہا ہوتا ہے، ایک دن کا دولہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ بچہ کہ جس نے اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لیا، جو قرآن کا حافظ بن گیا، وہ بچہ جو قرآن کا قاری بن گیا، وہ بچہ جو قرآن کا عالم بنا، یہ قرآن کی برکت سے یہ ایک دن کا دولہا نہیں ہے، ایک مہینے کا دولہا نہیں، ایک سال کے لیے دولہا نہیں ہے، بلکہ جب تک یہ دنیا میں زندہ رہتا ہے قرآن کی برکت سے تب بھی دولہا ہے، اور بروز محشر جب قبر سے اٹھے گا قرآن کی برکت سے تب بھی دولہا ہی اٹھے گا۔ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قرآن کا فیضان ہوتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ دیکھیے ان علماء کا مقام، حفاظ کرام کا عام مقام دیکھیے عزیزان ملت اسلامیہ۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھے کہ اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا، اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور اللہ نے ان کو جنت کا مزدائی جافزہ سنایا ہے۔ برادران اسلام، ہر انسان جنت کا منتظر ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے۔ برادران اسلام، اگر جنت چاہتے ہو تو آؤ دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ جنتی کون ہے۔ اللہ اکبر، یہ علماء کی جماعت، یہ حفاظ کرام کی جماعت جنہوں نے قرآن کریم کا حفظ کر لیا، جانتے ہیں یہ کون سی جماعت ہے؟ میرے مصطفیٰ نے اب سے 1400 سال پہلے جنت کا مستحق سنایا تھا، اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ جنتیوں کو دیکھے، ایسے لوگوں کو دیکھے اللہ نے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، وہ مدرسے میں چلا جا، جو مدرسے میں پہنچنے کے بعد جب وہ دیکھے کہ طلبہ قرآن پڑھ لگے ہیں، طلبہ قرآن کریم پڑھ لگے ہیں، فقہ کو پڑھ لگے ہیں، صرف و نحو کی کتابوں کو پڑھ لگے ہیں، حدیث کی کتابوں کو پڑھ لگے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ لگے ہیں، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں یہ وہ مقدس جماعت اللہ نے ان کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آزاد فرمایا ہے جو قرآن کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ برادران اسلام، لہذا میرے دوستو اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ کبھی بھی اپنے ذہن میں اس طرح کی خرافات نہیں لینی چاہیے کہ بچہ ہمارا عالم بنے گا، بڑی معمولی سی آمدنی ہوگی۔ برادران اسلام، ہم دیکھ رہے ہیں، ذرا علماء کا مقام دیکھیے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی علماء سے کتنی دور بھاگ رہے ہیں، علم دین سے کتنی دور بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج جب کوئی ہمارا بچہ جب سن شعور کو پہنچتا ہے تو آج ہمارے بھائی کالج کی تعلیم اس کا رخ کر دیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کالج کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ آج ہمارے بھائی اپنے بچوں کے توجہ قرآن کریم سے ہٹا کر، آج مدارس اسلامیہ سے ہٹا کر کالج کی طرف کر رہے ہیں۔ بچہ جاتا ہے کالج میں پڑھنے کے لیے، کوئی مراد آباد پڑھ رہا ہے، کوئی علی گڑھ یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، کوئی دہلی پڑھ رہا ہے، کوئی بنگلور جا رہا ہے۔ ہندوستان کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جو ہندوستان کی یونیورسٹیز میں جو تعلیمات ہے، جو دنیاوی تعلیم ہے، سائنس کو پڑھا، ڈاکٹری کو پڑھا، بائیولوجی کو پڑھا، کیمسٹری کو پڑھا، یہاں سے پڑھنے کے بعد اب کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی افریقہ جا رہا ہے، کوئی لندن جاتا ہے، برادران اسلام کوئی جاپان جاتا ہے، کوئی برطانیہ جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیاوی تعلیم کا غلبہ دیکھو، اور آج مسلمانوں کی ذرا سوچ دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہمارے بھائی ہندوستان کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد جب دیگر کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد کوئی امریکہ پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد اس نے ڈاکٹری کو پڑھا، وہاں پہنچنے کے بعد وہ پروفیسر بنا، امریکہ پہنچنے کے بعد کوئی سائنسداں بنا۔ اللہ اکبر، سائنسداں بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، ڈاکٹری کی ڈگری ملتی
ملتی ہے, ڈاکٹری کی ڈگری ملتی ہے. ملنے کے بعد سارے خاندان کے لوگ ہندوستان میں خوش ہو رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ڈاکٹر بن گیا, بیرسٹر بن گیا, سائنسداں بن گیا, پروفیسر بن گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے جب دیگر ممالک میں جانے کے بعد جب ڈاکٹر بن گئے یا ماسٹر بن گئے, ہوائی جہاز پر سوار ہو کر اپنے ملک کو واپس آتے ہیں. ان کے خاندان کے لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں. کبھی دلی جا رہے ہیں, کبھی بریلی شریف جا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن ایک وہ بھی بچہ ہوتا ہے جو مدرسے میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے, قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے. اس کا باپ مدرسے کے پڑھنے والے طالب علم پر, مدرسے کے پڑھنے والے بچے پر اس کا باپ زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم نے دیکھا ہے کہ اچھا لباس پہنانا تو بہت بڑی بات ہے, معمولی سا پانی بھی ڈالنے کی اس کے چہرے پر اس کی ماں کے پاس فرصت لگی ہے, چہرہ دھلانے کے بھی ماں کو مہلت نہیں ملتی. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اساتذہ بچوں کو ان کا منہ دھلوانے کے لیے گھروں کو واپس کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن قربان جائیے, یہی مدرسے کا پڑھنے والا بچہ مدرسے میں جاتا ہے, پڑھتا رہا, کبھی نازلہ پڑھا, اس کے بعد قرآن کریم کا حافظ بنا, اس کے بعد قرآن کریم کا قاری بنا, اس کے بعد قرآن کریم کا عالم بنا. اب جب یہ فارغ ہوتا ہے, اس کے سر پر امامہ باندھا جاتا ہے, اس کو جب عالمیت کی ڈگری دی جاتی ہے, حفظ قرآن کی ڈگری دی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہی مدرسے کا پڑھنے والا بچہ, اس کے دل کے اندر یہ ارمان اٹھ کر آتے ہیں, یہ کہتا ہے رب کی بارگاہ میں, اے مالک و مولا, جو ڈاکٹر پڑھے ان کی سواری ہوائی جہاز کو بنایا گیا, ان کی سواری جب وہ فارغ ہوئے ان کی سواری ایروپلین کو بنایا گیا. اے مالک و مولا, میں نے تو تیرا قرآن پڑھا ہے, میں تو قرآن کا حافظ بنا ہوں, میں تو قرآن کا قاری بنا ہوں, میں تو قرآن کا عالم بنا ہوں. اے مالک و مولا, آخرکار میرا انعام کیا ہے, میری سواری کیا ہے؟ جب مدرسے کے پڑھنے والے بچے کے ذہن میں جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو مدینے کے تاجدار احمد مختار کی حدیث پکار اٹھتی ہے, ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رسلا لطالب العلم. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں سنو, مدرسے کا پڑھنے والا بچہ جب مدرسہ پڑھتا ہے اپنے گھر جاتا ہے, اس کا مقام و رتبہ یہ ہے, جب وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کی سواری فرشتوں کے پروں کو بنا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں توجہ چاہتا ہوں, ادھر دیکھیے آپ میری طرف آ رہی ہے. یہ حفاظ کرام ہیں, یہ کرسی ہیں, یہ صوفے انہی کے لیے بچھائے جا رہے ہیں, اعزازاً اکراماً یہ ان کے لیے بچھائے جا رہے ہیں. برادران اسلام, توجہ چاہتا ہوں, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. تڑپ کر کہہ دو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میری زیادہ عادت نہیں ہے میں آپ سے بلواؤں, میں آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے میں آپ سے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے. سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ. تڑپ کر کہیے یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ قرآن کریم کا مقام ہے. اللہ اکبر. کہ جو قرآن کریم کے پڑھنے والے طلبہ جو حافظ بنتے ہیں, جو عالم بنتے ہیں, ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کا قدم زمین پر نہیں رکھا جاتا بلکہ فرشتوں کے پروں پر رکھا جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. ان کی سواری فرشتوں کے پروں کو بنا دیا جاتا ہے. یہ قرآن کا انعام, یہ قرآن کا انعام ہے. اب ذرا دیکھیے, توجہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے دنیاوی تعلیم کو حاصل کیا, جو ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, برادران اسلام, ان کے خاندان کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں. محلے میں کھڑے ہو کر 4, 10, 12, 15 یہاں ادھر ادھر کھڑے ہوئے ذکر کر رہے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بن کے آیا ہے, فلاں ماسٹر بنا, فلاں بیرسٹر بنا. لیکن آئیے ذرا, جو قرآن پڑھتا ہے, اے حفاظ کرام کے والدین, آپ اپنے
اپنے مقدر پر ناز کرو، ماں کو اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے، باپ کو اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے کہ جس کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا، جانتے ہو ان کا مقام و رتبہ کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن کے حافظ بنے، اللہ اکبر، جانتے ہو ان کا ذکر کون کرتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ذکرہم اللہ فی من عندہ، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا عالم بنا، حافظ بنا، قاری بنا، اللہ تبارک و تعالی اس کا چرچا اپنے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، چرچا ان کا ذکر اپنے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ رب العالمین اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرا فلاں بندہ قرآن کا حافظ بنا ہے، میرا فلاں بندہ قرآن کا قاری بنا ہے، لہذا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتوں تم بھی اس سے محبت کیا